حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ ان کا نسب بھی یہودا کے واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سن رشد کو پہنچ چکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا۔ اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ قرآن مجید نے اسی جانشینی کو وراثتی داؤد تعبیر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو یہ خصوصیت عطا کی تھی کہ وہ چرند پرند کی بولیاں سمجھتے تھے، اور ان کے حق میں ہوا بھی مسخر کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت طے کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو اس سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا کہ ان کے زیر نگی صرف انسان ہی نہیں تھے، بلکہ جن و انس اور حیوانات بھی ان کے تابع تھے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں اس طرح صراحت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے میسر نہ ہو، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا: گزشتہ شب ایک سرکش جس نے اچانک یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ قابو دے دیا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسی دن میں دیکھ سکو، مگر اس وقت مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کی تھی۔ یہ یاد آتی ہی میں نے اسے ذلیل کر چھوڑ دیا۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، باب نمبر کتاب الانبیاء میں۔ بیت المقدس کی تعمیر نو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آ گئی تھی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر مسجد اور شہر کی تجدید کر دی گئی، اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے ایسی شاندار مسجد عالمی وجود میں آئی جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ اسے دیو فیکر پتھر کہاں سے لائے۔ بیت المقدس کی تعمیری نو اور کس طرح لائی گئی، اور جرد ثقیل کے وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان پتھروں کو اوپر لے جایا گیا اور اسے باہم جوڑا گیا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق بیت المقدس اور ہیکل مطلب مسجد اقصی کی تعمیر میں 7 سال لگے۔